اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سورۃ والعصر کے مطابق انشاءاللہ ہم نے عمل کرنا سب سے پہلے کہ اللہ کریم سورۃ والعصر میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیے اور اس کے بعد حق کی تلقین کی اور صبر کی تاکید کی۔ حق کی تلقین یہ ہے کہ سورۃ مائدہ کے مطابق جس طرح کے ترتیب ہے نا انسانوں کی، یعنی کہ احترام جان، کہ کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت۔ حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ قرآن کی آیت اور حدیث شریف کے مطابق دو چیزیں شارٹ کٹ جملہ میں آتی ہیں کہ احترام جان اور احترام مال۔ ہم جہاں کہیں بھی زندگی گزار رہے ہیں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ احترام جان اور احترام مال ہو، یعنی کہ ہر چیز کا جو نا احترام کیا جائے۔ مثلا قرآن پاک میں اللہ کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ذرا برابر نیکی اور ذرا برابر برائی دکھائی جائے گی قیامت کے دن۔ ذرا برابر نیکی اور ذرا برابر برائی دکھائی جائے گی قیامت کے دن، یعنی یہ جو قرآن پاک میں آتا ہے نا تمہارے کندھوں میں کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، یہ ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں، زیر زبر بھی قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ یہ کرامن کاتبین جو بیٹھے ہیں یہ ایک ایک چیز ہماری نوٹ کر رہے ہیں، ہم نیکی کا عمل کر رہے ہیں یا بدی کا۔ اس کے حوالے سے دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر دو چیزیں آ گئی نا، احترام جان اور احترام مال، ہم انشاءاللہ بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سورۃ ال عمران آیت نمبر 103 کے مطابق اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اور سورۃ تحریم آیت نمبر 6 کے مطابق اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس طرح یہ رمضان شریف گزر رہا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے نمبر پر اس قرآن کے اوپر عمل کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ اس کتاب کے اندر جو اللہ نے ہمیں حکم اور آرڈر دیے وہ کیا ہیں؟ جس طرح کہ دیکھیں نا کہ سورۃ تحریم آیت نمبر 6 ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ ٹھیک ہے، سورۃ مدثر آیت نمبر 40 41 42 43 جنتی لوگ جہنمیاں نہ سوال کریں گے وہ تسی تھے کتھے، وہ کہیں گے اسی نمازی جی شامل نہیں ہوئے۔ اللہ نے آخرت کی ویڈیو پہلے ہی ہمیں دکھا دی ہے کہ جو نمازیوں میں شامل نہیں ہوتے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ رمضان شریف کا یہ جو مہینہ گزر رہا ہے نا، پوری دنیا کے اندر بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب کے سب قرآن پڑھ رہے ہیں، تراویح ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں۔ تو دیکھیں کہ ہمیں بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ قرآن قرآن قرآن، یعنی یہ جو سورۃ ال عمران آیت نمبر 103 ہے نا کہ اللہ کی رسی، یہ اصل جو کتاب ہے نا اصل لوح محفوظ پر ہے۔ یہ تو بچے کو پتہ ہے نا، لوح محفوظ یہ اس کی کاپی ہے، یہ ہم نے اللہ کی رسی پکڑی ہوئی ہے۔ حدیث شریف ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، جو اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ کبھی فرقوں میں نہیں بٹے گا۔ اور خوشخبری سناؤں، اس وقت
رمضان کا مہینہ ہے تو جنت کے دروازے کھلے ہیں اور جہنم کے بند ہیں۔ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 15، اس میں اللہ کریم نے مومن لوگوں کو خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جن مومنوں سے جس جنت کا وعدہ کیا ہے نا، اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں ایسی پانی کی نہریں ہیں جو بو نہیں کرے گا، دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلے گا، شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہوگی، اور صاف شدہ شہد کی نہریں، صاف شدہ شہد کی نہریں، اور ہر قسم کے میوے۔ اللہ نے 5 چیزاں گنوائیاں نے جڑے لوگ مومن نے انہوں نے دنیا کے اتنے خوشخبری دیتی کہ جڑے نیک لوگ ہون گے انہوں نے میں جس گھر دے وچ داخل کرنا ہے اس گھر دی صفت بیان کی صرف چھوٹی جی، 4 نہراں 5 میوے، اور کھانے پینے میں سب سے مہنگی چیز وہ میوہ ہی ہے، چاہے فروٹ ہو، چاہے ڈرائی فروٹ ہو، چاہے دوسرا۔ دیکھیں کہ ہم ایک اور آپ کو چیز مینشن کراؤں، اللہ پاک بار بار قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں نا کہ جہنم میں نے کافروں کے لیے بنائی ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ یعنی کہ ہمیں اللہ بتا رہا ہے کہ بھائی تسی جڑا نا میرے بندو تسی جہنم دی اگ کولوں بچ جاؤ، جہنم تے بنی ہے کافراں واسطے، لہذا تسی بچ جاؤ، اساں بچنا انشاءاللہ اللہ دے حکم نال۔ قرآن پاک جب تک ہم انشاءاللہ نہیں پڑھیں گے تب تک ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ قرآن پاک پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے، ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک وغنینی بفضلک عمن سواک۔ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ ساڈے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اے اللہ تمام جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما، اے اللہ فیکٹری دے مالکان دی گھر والی ٹیم باہر والی ٹیم دی سب دی خیر فرما، اے اللہ سی جتنے لوگ اس فیکٹری چ کام کر رہے ہیں یا اللہ سب دے گھر والوں دی باہر والوں سب دی خیر فرما، جتنے لوگ ہمارے اے اللہ تیرے پاس آن پہنچے نے ہمارے مائی باپ یا بہن بھائی یا اللہ ان کی بخشش فرما، اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اے اللہ ہم جتنے زندہ ہیں اللہ ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قاری صاحب نے دعا کے لیے کہا تھا کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کرنا، یا اللہ ان کے بچوں کی سب کی خیر فرما، ان کی پوری فیملی کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کو زندگی سے تندرستی عطا فرما، اے اللہ ان کی تمام جسمانی اور روحانی بیماریاں دور فرما، اے اللہ ہمارے ماسٹر بھائی یا اللہ انہوں نے دعا کے لیے کہا یا اللہ ان کے گھر کی باہر کی خیر فرما، اے اللہ ان کے مال جان میں برکت نازل فرما، اے اللہ ان کے گھر میں باہر میں یا اللہ ان کے مال جان میں برکت نازل فرما، اے اللہ سانو سارے بار بار اپنے مکے شریف مدینہ شریف دی حاضری نصیب فرما، اے اللہ نبی علیہ السلام دے سانو قدمہ چ یا اللہ لے جا، اے اللہ سانو اگلا رمضان سانو سارے نبی علیہ السلام دے روزے تے لے جا سونے مالک، اپنی رحمت فرما کرم فرما، اے اللہ سانو روزے رکھن دی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن و حدیث دی سمجھ عطا فرما، پائینا نماز دی توفیق عطا فرما، اے اللہ غلطی کتائی کمی پیشی معاف فرما، اے اللہ شہادت دی موت دے ویلے کلمہ صحیح فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔